الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا شریعت بعد شریعتہ ولا کتاب بعد کتابہ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب الارباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر رب حب لی من الصالحین صدق اللہ العلی العظیم وقال قائدنا العظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ حضرت اسی طرح ٹھیک ہے، چھوڑ دیں۔ وصدق رسولہ النبی الامی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ درود شریف سب حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آج محرم الحرام کی 14 اور اکتوبر کی 16 تاریخ ہے۔ گزشتہ نشست تک ہماری گزارشات شہادت اور تاریخ اسلام کے حوالے سے تھیں، مگر میں وعدہ کر گیا تھا کہ انشاءاللہ تربیت اولاد کے موضوع پر بات ہوگی۔ پیش نظر آیت مبارکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اولاد کے بارے میں کہ مذکر اولاد کا حصہ مؤنث 2 کے برابر ہے۔ اور دوسری آیت سورہ آل عمران کا آیت کا ایک حصہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے، رب حب لی من الصالحین، الہ العالمین مجھے نیک اولاد عطا کر۔ اولاد کے بے شمار حقوق ہیں، مگر سب سے بنیادی حق یہ ہے کہ اولاد کی پرورش اس انداز اور نہج پر کی جائے
کہ اولاد نیک اور صالح بن جائے. کیونکہ اولاد اللہ کے خزانوں میں جتنی نعمتیں ہیں اس میں بڑی عظیم نعمت ہے یہ، اور اس نعمت کی قدر اسی کو ہوتی ہے جو اس نعمت سے محروم رہ جائے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جن کی اولاد ہوتی ہے وہ تو بے فکر ہوتے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے اس نعمت سے محروم رکھا ہوتا ہے وہ دنیا بھر کے ڈاکٹر، حکیم، جتنے بھی طبیب ملتے ہیں، جو کوئی دوائی بتا دے، کوئی ورد اور وظیفہ بتا دے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دے. اور اس میں انسان کا بس بھی نہیں چلتا، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں اولاد میں عطا کرتا ہوں، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، میں جسے چاہتا ہوں مؤنث اولاد دے دیتا ہوں، وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، اور میں جسے چاہتا ہوں مذکر اولاد عطا کرتا ہوں. تذکیر اور تانیث یہ بھی اللہ کی مرضی پر ملتی، اس میں کسی کا بس اور اختیار نہیں ہوتا. چنانچہ اولاد صالحہ اس کی یہ سپیڈ تھوڑی کم کر دی جائے، سیٹی بجا رہی ہے. اولاد صالحہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. جدید دور کے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اولاد کی تربیت اس چیز کا نام ہے کہ ان کو پڑھایا اور لکھایا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں سوچ یہ ہے اور سوچوں کا محور یہ بن گیا ہے کہ ہماری دوڑ یہ ہوتی ہے کہ بچہ اچھے سے اچھے اسکول میں، اچھے سے اچھے ادارے میں، جتنی اس کی فیس بڑی ہوگی اتنا سمجھو کہ اس کی تعلیم بڑھیا ہے، اور فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارا بچہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، ہماری اولاد جو ہے وہ ہارورڈ یونیورسٹی کے فاضلان میں سے ہے. اور ہارورڈ اور آکسفورڈ والوں کو نہ والدین کی جنازہ نصیب ہوتی ہے، نہ والدین کی خدمت کرنا وہ جانتے ہیں. وہ بیچارے اتنے محروم ہوتے ہیں تربیت کے اعتبار سے کہ باپ کی جنازہ بھی ان کو نہیں ملتی. ماں کی گود کہتے ہیں پہلا مدرسہ ہے. مغربی مفکرین کہتے ہیں کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، اور شریعت طاہرہ کہتی ہے کہ نہیں، پہلا مدرسہ جو ہے وہ ماں کی گود نہیں، ماں کی کوکھ ہے. بچے کی پیدائش سے پہلے بھی اللہ کا قرآن ہمیں طریقہ سمجھا رہا ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے بھی والدین دعائیں مانگتے ہیں. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، الہ العالمین مجھے نیک اولاد عطا کر دے. ہم اولاد تو مانگتے ہیں مگر نیک نہیں مانگتے. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے، بنگلہ دیش میں ایک حاجی صاحب تھے، ڈھاکہ میں ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، اسٹیل مل تھی ان کی. ان کا ایک ہی بیٹا تھا. حضرت فرمانے لگے میں جب
پہلی مرتبہ ڈھاکہ گیا تو حاجی صاحب کے گھر پہ میرا قیام ہوا. حاجی صاحب نے بڑی خدمت کی، اور جب مجھے سلانے لگے تو رات کو سلانے سے پہلے مجھے کہتے ہیں حضرت میرا ایک ہی بیٹا ہے، اور اس بیٹے کو مانگنے کے لیے میں نے 10 یا 15 عمرے کیے ہیں، اور غلاف کعبہ پکڑ کر رویا ہوں اللہ کے آگے کہ الہ العالمین آپ تو جانوروں کو بھی اولاد دیتے ہیں، کتے کو بھی آپ نے بچے دے رکھے ہیں، گدھے کو بھی نواز رکھا ہے، مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر دیں. تو اتنے عمروں کے بعد مجھے اللہ پاک نے یہ بیٹا دیا ہے، لیکن کمبخت جب سے جوان ہوا ہے میری زندگی اجیرن کر دی. دعا فرمائے یا اللہ اس کو اٹھا لے یا مجھے اٹھا لے تاکہ جھنجھٹ ختم ہو جائے. حضرت فرمانے لگے میں نے حاجی صاحب کا ہاتھ پکڑا کہ حاجی صاحب یہیں آپ سے غلطی ہوئی، آپ نے اولاد مانگی لیکن آپ نے کہا جیسے کتوں اور بلیوں کو دی اسی طرح مجھے بھی عطا کر، تو پھر ایسی ہی اولاد ملا کرتی. قرآن نے اولاد مانگنے کا ڈھنگ سکھایا ہے. اور حضرت فرما رہے تھے کہ صبح کے ناشتے پر اس کا بیٹا قریب آ کے بیٹھ گیا. یہ تعلیم اور تربیت کی کمی ہے. تو کہنے لگا کہ حضرت ڈھاکہ میں جتنے بڑے بوڑھے تھے سب اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ میرا باپ کم بخت ابھی تک زندہ ہے. آپ اتنے ہزاروں کے مجمع میں بیان کرتے ہیں، دعا فرمائیں اللہ اس سے جان چھوڑائے. تو ایسی اولاد جو آپ جانور کے طرح مانگے وہ جانور ہی بنے گی. چنانچہ قرآن جا بجا ہمیں سمجھاتا ہے کہ سب سے پہلے اولاد کے لیے اللہ سے التجا ہونی چاہیے. قرآن کریم نے فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ یہ واقعہ ہے ہمارے ایک بندے زکریا کا، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جس نے اپنے رب کو پکارا اور بڑے خفیف لہجے میں پکارا. بعض دعائیں ہوتی ہیں دل کی زبان سے کہی جاتی، بعض تمنائیں ہوتی ہیں اندر سے اٹھتی ہیں، بعض ہوتی ہے بآواز بلند کہی جاتی. اذ نادا ربہ نداء خفیہ ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. الہ العالمین بڑھاپے کے اس حال کو پہنچ گیا ہوں کہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی. انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر کے بال میں چاندی آ گئی، سفیدی آ گئی، بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں. اور یہ ایسا دور ہے کہ اس دور میں جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، بال سفید ہو جائیں، تو اولاد کا تصور پھر دنیا میں نہیں ہوا کرتا. مگر میں آپ کے در سے مایوس نہیں ہوا ہوں. سیدنا زکریہ علیہ السلام فرماتے مگر میں آپ سے مایوس نہیں ہوا ہوں، اس لیے میں آپ کے حضور التجا کرتا ہوں کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کیونکہ میں نے جب بھی آپ سے مانگا ہے کبھی مایوس نہیں ہوا آپ سے. اور آگے فرمایا انی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا. ایک تو مجھے اپنی برادری والوں سے ڈر لگتا ہے، بنی اسرائیل سے مجھے ڈر لگتا ہے. انی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا، دوسری طرف میری بیوی بھی بانجھ ہے اور اولاد کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن آپ کی ذات سے مایوسی کوئی نہیں، اس لیے میں آپ سے مانگ رہا ہوں. یرثنی و یرث من آل یعقوب، مجھے
ایسا وارث عطا کر دیجئے جو میرے علوم کا، جو میری نبوت کا، جو میری میراث یعنی دین کا وارث بن جائے، میرا بھی وارث ہو، یرثنی میرا بھی وارث بنے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا، اور ایسا وارث بنے کہ آل یعقوب کا بھی وہ وارث اور آپ اس سے راضی ہو جائیں، ایسی اولاد مجھے چاہیے۔ اور دوسری جگہ پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا زکریا علیہ السلام کفالت پر مامور ہیں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی، اور جب کفالت پر مامور ہیں، یہ مریم کون ہے؟ یہ بھی حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مریم وہ بچی ہے کہ جب اس کی ماں کو امید ہوئی، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی لک ما فی بطنی محررا، جب عمران کی بیوی کو امید ظاہر ہوئی تو اللہ سے دعائیں کرنے لگی کہ لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، الہ العالمین مجھے جو اولاد آپ دینے والے ہیں وہ میں آپ کے دین کے لیے، آپ کی عبادت گاہ کے لیے اس کو وقف کرتی ہوں، اور میرے اس وقف کو قبول فرما لیجئے۔ یہ نظر مانی سیدہ مریم کی والدہ نے، اور جب نظر مانی تو اولاد یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ چاہے تو مؤنث دے دے، وہ چاہے تو مذکر دے دے، چنانچہ اللہ نے مؤنث اولاد دے دی، سیدہ مریم پیدا ہو گئی۔ اب ماں پریشان ہو گئی کہ میں نے تو کہا تھا یہ بیت المقدس کی خدمت پہ مامور ہوگی، اس کو تو میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا، اور یہ تو بچی ہے، اس کا کیا کروں؟ چنانچہ اللہ پاک نے حکم بھیجا کہ ہم نے تیرے وقف کو، تیری نظر کو قبول کیا ہے، اس کو بیت المقدس بھیج دے۔ رہی بات یہ کہ اس کی کفالت تو اس کا قرعہ ڈالا گیا، اور سیدنا زکریا علیہ السلام اس کے کفیل ہو گئے، کھانے پینے کے اور اس کے باز پرس کے ذمہ دار ہو گئے، اور ہیں اللہ کے نبی۔ ایک مرتبہ کہیں دور چلے گئے، دعوت کے سلسلے میں، دین کے کسی کام کے سلسلے میں دور نکل گئے، اور واپسی پر دیر ہو گئی تو فکر لاحق ہو گئی کہ یا اللہ میرے ذمے تو مریم کا کھانا رکھا ہوا ہے، میں نے اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے، وہ تو بچی ذات، اور میں بہت دور ہوں، اس کا پتہ نہیں بھوک سے کیا حال ہوا ہو۔ دوڑے ہوئے آئے، فلما دخل زکریا المحراب، جب زکریا بیت المقدس میں داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، دیکھا مریم کے ہاتھ میں تو رزق ہے، اور رزق بھی عجیب رزق ہے۔ اللہ اپنی قدرت کی نشانی دکھا رہے ہیں۔ تو رزق کیا ہے کہ شدید سردی کے موسم میں شدید گرمی کا پھل، اس کا تازہ خوشہ سیدہ مریم کے ہاتھ میں۔ وجد عندہا رزقا، جیسے ہی رزق دیکھا زکریا علیہ السلام نے تو پوچھا انا لکی ھذا، بیٹا یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اب ہوتی نا ہماری پاکستان جنس، کسی بیکن اور سٹی اسکول کی پڑھی ہوئی تو کہتی بادشاہو کرم بھی تسی آپ ہی کر دے ہو تو پھر پوچھ دے بھی ہو، لیکن وہ سیدہ مریم تھی سلام اللہ علیہا، جس نے نہ تو ہارورڈ کا چہرہ دیکھا، نہ اس نے آکسفورڈ کا گیٹ دیکھا، دنیا کے کسی بڑے انسٹیٹیوٹ کی تعلیمی یافتہ نہیں تھی، فرمانے لگی ہوا من عند اللہ، خالو یہ میرے رب نے بھیجا ہے میرے پاس، اور آگے بتا دیا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب،
میرا رب جب دینے پہ آتا ہے تو نہ موسم کے ضابطوں کا انتظار کرتا ہے، نہ حساب کتاب کرتا ہے، وہ جب نوازنے پہ آتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے۔ یہاں سے سیدنا زکریا علیہ السلام کے دل میں وہی تمنا جاگ اٹھی، تو کہا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، ہنالک دعا زکریا ربہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ الہ العالمین، آپ جب مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو آپ کی قدرت میں کوئی شک نہیں، آپ مجھ بوڑھے کو اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ چنانچہ الہ العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اور کبھی تو آپ اکیلے جاتے ہیں، لیکن آج آداب یہ ہیں کہ میرے زکریا کی دعا کو میں نے شرف قبولیت بخشا ہے، لہٰذا آپ فرشتوں کی جماعت لے کے جائیں، اور اس سے پہلے کہ میرے زکریا کے جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں وہ چہرے پر پھرنے سے پہلے اس کو بشارت سنا دیجیے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ قرآن ایک ایک چیز سمجھا رہا ہے، قرآن ایک ایک چیز سمجھا رہا ہے کہ اولاد مانگنی ہو تو کسی مزار پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مزار سے اولاد ملنی ہوتی تو سیدنا زکریا کو اللہ پاک کسی مزار پہ کھڑا کر کے فرماتے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَزَارِ، لیکن اللہ نے بتایا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، میرا زکریا محراب میں کھڑے دعا مانگ رہا ہے، اور میرے فرشتوں نے اس کو بشارت دی کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، زکریا آپ یہ بشارت قبول کیجئے کہ آپ کو اللہ نے بیٹا بھی دینا ہے، اور یہ دنیا کا ایسا انہونا بچہ ہے کہ اس کا نام بھی حق تعالیٰ نے خود رکھا۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ آپ کو ہم یحییٰ دینے والے ہیں۔ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو بیٹا تو آپ کا ہوگا لیکن تصدیق وہ ہماری باتوں کی کرنے والا ہوگا، یعنی ہمارا نبی ہوگا، وسیدہ، اور اس کو ہم سردار بنائیں گے، وحصورا، اور وہ پاک باز ہوگا، ونبیا من الصالحین، اور ہمارے نیکوکار نبیوں میں سے ہوگا۔ تو دیکھیں دعا ہو رہی ہے اور اللہ پاک دعا کے نتیجے میں اولاد عطا کر رہے ہیں، اور ایسی اولاد کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دعا فرماتے نا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ الہ العالمین ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک وہی ہوتی ہے جنہیں دیکھ کر دل خوش ہو۔ کانوں میں بالیاں لگائے ہوئے اور بالوں میں پونی کیے ہوئے لونڈے، انہیں دیکھ کر دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، انہیں دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، انہیں دیکھ کر پھر والدین کہتے ہیں یہ نہیں ہوتا تو اچھا تھا۔ تو اسلام اور قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اولاد کی خواہش سے قبل اولاد کی نیکوکاری کی فکر کرنے والے ہو جاؤ۔ حضرت عمران کی بیوی اولاد کی نیکوکاری کی فکر میں لگی ہوئی ہے تو کہتی ہے ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اولاد کی نیکی کے فکر میں لگا ہے تو اولاد کی پیدائش سے پہلے کہہ رہا ہے ربی حب لی من الصالحین۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کو اولاد کی نیکوکاری کی فکر ہے، تو اولاد کی ولادت سے قبل، اس کے نام و نشان سے بھی قبل فرماتے ہیں ربنا
حب لنا کیا ہے جی کہ ذریۃً طیبہ، مجھے نیک اولاد عطا کر دیجیے. تو اولاد کی نیکوکاری کی فکر. اور دیکھیں نبی کے ذریعے اللہ پاک تعلیمات دے رہا ہے. ہر نبی اپنے زمانے کا امام ہوتا ہے، ہر نبی اپنی امت کا معلم ہوتا ہے. تو ہر نبی کے ذریعے سے اللہ پاک تعلیم دے رہا ہے. کیا تعلیم دے رہا ہے؟ کہ باپ اس کو کہتے ہیں کہ اولاد کا ابھی نام و نشان نہیں، لیکن فکر اولاد کی نیکی کی لگی ہوئی ہے. اور جب دنیا چھوڑ کے بھی جا رہا ہے تو فکر اولاد کی ایمان کی اور نیکی کی ہونی چاہیے. فکر اولاد کی دکانداری کی نہیں ہونی چاہیے. فکر اولاد کے کارخانہ دار اور کاروباری بننے کی نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ حق تعالیٰ نے موت کے وقت بھی نبیوں کا عمل بتایا ہے. فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا آپ تھے اس وقت، آپ نے دیکھا جب یعقوب پر موت کے آثار آئے، جب یعقوب علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ میری تو موت کا وقت قریب آ گیا ہے. اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، بچوں کو بلایا آپ نے، قریب آ جاؤ سب میرے. بیٹے بھی قریب آ گئے، پوتے بھی قریب آ گئے، نواسے بھی قریب آ گئے، بیٹیاں بھی قریب آ گئی، سب جڑ گئے، بہویں داماد سب اردا گرد جمع ہیں، پورا کنبہ کھڑا ہوا ہے. اذ حضر یعقوب الموت، اور موت کے آثار ہیں یعقوب علیہ السلام پر. لیکن فکر جو لے کے جا رہا ہے باپ، کہ ابھی باپ سمجھتا ہے کہ چند لمحوں کے بعد میری زندگی کا سفر ختم ہو جائے گا، تو جو فکر اس کو مارے جا رہی ہے وہ فکر بیان کرتا ہے. اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تم نے مجھ سے کیا سیکھا میری زندگی میں؟ اتنے سال میں تمہارے درمیان رہا ہوں، بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک تم نے میری زندگی دیکھی ہے. جب تم چھوٹے بچے تھے تو بھی تم مجھے دیکھتے رہے ہو، مجھے کہاں جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ بچوں نے کہا نعبد الہک، ہم اسی الہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی الہ ہے اور ہمارے آباء و اجداد کا بھی الہ ہے. ہم نے تو آپ کو، اپنے دادا کو، اپنے چچا کو اور پردادا کو، ہم نے تو جتنے کو دیکھا ہے. نعبد الہک و الہ آبائک، ہم نے آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ کو ہی عبادت کرنی. اور دوسری جگہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ابراہیم پر بھی جب زمانہ گزر چکا اور یعقوب پر بھی، تو اپنی اولاد سے کہنے لگے کہ میرے بچوں، اللہ تمہیں اپنے دین کے لیے چن چکا ہے اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان مرو، کلمے والی موت تمہیں مل جائے. تو قرآن سمجھا رہا ہے کہ اولاد مانگنے سے پہلے بھی اللہ سے مانگو، اور اولاد سے رخصت ہوتے وقت بھی تمہاری فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرے بچے اللہ کے بندے بن کر رہے ہیں. اور آج ہم جو اپنی اولاد کو چلا رہے ہیں تو ہمارا خیال اور تصور یہ ہے کہ یہ برادری میں اس کی ناک اونچی ہو جائے، لوگ اس کی واہ واہ کرنے والے ہوں، اس کو میں کیا پڑھا دوں، کیا لکھا دوں. اور بہت معذرت کے ساتھ
اب تو ہمارا تصور یہ بن گیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو سب کچھ بنانے کو تیار ہیں، مگر اگر نہیں بنانا چاہتے ہیں تو بس مسلمان نہیں بنانا چاہتے، دین سے اس کو دور رکھنا چاہتے ہیں۔ اور دین کو ہم نے صرف مولوی اور مبلغ کا، ان دو کا بس میراث سمجھ لیا ہے۔ کوئی آدمی اچانک بدل جائے، نمازیں پڑھنے لگ جائے، سر پہ ٹوپی رکھنے لگ جائے، چہرہ اس کا سنت کے مطابق ہو جائے، تو معاشرے میں ہر ساتھی کا پہلا سوال ہوتا ہے، یار تم کب سے امیر صاحب ہو گئے ہو، یعنی تبلیغی ہو گئے، یار تم کب سے مولوی ہو گئے ہو، یہ پہلا سوال ہوتا ہے۔ یہ دین صرف مولوی کا یا امیر صاحب کا ٹھیکہ نہیں ہے، یہ دین سب کی ضرورت ہے، اور یہ دین جہاں سب کی ضرورت ہے وہاں اس دین میں ڈاکٹر بھی ہوگا، انجینئر بھی ہوگا، سائنسدان بھی ہوگا، سپاہی بھی ہوگا، وکیل صاحب بھی ہوں گے، مولوی صاحب بھی ہوں گے، امیر صاحب بھی ہوں گے، مگر یہ تو اللہ پاک نے نحن قسمنا بینہم، تمہارے درمیان تمہاری معیشت کو ہم نے تقسیم کر دیا ہے کہ معاشرہ چلے، کسی کو ڈاکٹر بنا دیا، سارے انسان ڈاکٹر نہیں بن سکتے، سارے انسان انجینئر نہیں بن سکتے، سارے انسان فلاسفر نہیں بن سکتے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، مگر مسلمان سب کو بننا ہے، دین سب کی ضرورت۔ اور دیکھیں اسلام ہمیں ایک ایک چیز سمجھاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ پاک نے حکم دیا اپنے بچے کو اور بیوی کو، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو لے کر تم مکے کی وادی میں چلے جاؤ۔ اب دیکھیں وہاں اللہ کا نبی اپنی بیوی اور فرزند کو چھوڑتا ہے تو اللہ کے حضور التجا کرتا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، الہ العالمین میں چھوڑے جا رہا ہوں اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو اس وادی میں جس وادی میں کوئی سبزہ نہیں، پتریلے پہاڑ ہیں، زندگی کے آثار کوئی نہیں ہے، پہاڑوں پر سبزہ نہیں ہے، زمین پر پانی نہیں ہے، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، صرف تیرا حرمت والے گھر کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، اور جب میں اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، الہ العالمین مقصد یہ ہے کہ میں تیرے برکت والے گھر کے پاس اپنی اولاد چھوڑے جا رہا ہوں، میری اولاد کو مرجع خلائق بنا دے، ان کو ایسا بنا دے کہ ساری انسانیت اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ علماء مفسرین نے لکھا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی اسی دعا کو ہر ماں باپ کو پڑھنا چاہیے اور بطور دعا یہ کرنا چاہیے۔ ابراہیم خلیل اللہ تو جس ماحول میں اپنے بچے کو چھوڑے جا رہے ہیں وہ مادی ماحول بواد غیر ذی زرع کا ہے، مادی اعتبار سے وہاں پر پانی نہیں ہے، وہاں سرسبزی اور شادابی نہیں ہے، وہاں سبزہ نہیں ہے، پتریلے پہاڑ ہیں اور زندگی کے کوئی آثار نہیں نظر آتے ہیں۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے جہاں اپنی اولاد کو، جہاں مادی طور پر زندگی کے آثار نہیں تھے، وہاں اپنے رب کے حوالے کیا۔ چنانچہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی اولادوں کو ہم جس ماحول میں چھوڑ رہے ہیں یہ روحانی اعتبار سے واد غیر ذی زرع ہے، یہ روحانی اعتبار سے ایسی بے آب و گیا وادی ہے کہ یہاں فتنوں کا دور دورہ ہے، کہیں الحاد کے فتنے ہیں، کہیں انکار ربوبیت کے فتنے ہیں، کہیں
انکار رسالت کے فتنے ہیں، کہیں انسان کو کئی معبودوں کے آگے سر جھکانے کے فتنے ہیں، کہیں انسانوں کو بے راہ روی میں لگانے کے لیے مختلف انداز میں فتنے چل رہے ہیں۔ تو یہ بے آب و گیا وادی جہاں موسم سارا اللہ کی بندگی کے خلاف ہے، آپ دیکھیں نا، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام کا کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ ہر جگہ ہر نبی کے مشترک، اسی لیے حق تعالی شانہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے کوئی بھی ایسا رسول نہیں بھیجا جس کا کلمہ کوئی اور ہو، ہر رسول کا کلمہ ایک لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ اور یہ کلمہ میں اور آپ بلکہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام سب پڑھتے ہیں۔ یہ لا الہ کیا ہے؟ ویسے تو الہ کا معنی معبود ہے، مگر الہ کا معنی صرف معبود نہیں ہے، الہ کا معنی ہے نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی حاجت روا، نہیں ہے کوئی علیم، نہیں ہے کوئی خبیر، نہیں ہے کوئی بصیر، نہیں ہے کوئی حفیظ، نہیں ہے کوئی مشکلات میں کام آنے والا، نہیں ہے تمہاری کوئی تقدیر بدلنے والا، نہیں ہے کوئی تمہیں زندہ کر کے موت دینے والا، نہیں ہے کوئی تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا، مگر الا اللہ، صرف اللہ۔ اب تمہارا مشکل کشا اللہ، کلمہ جس نے پڑھا معلوم یہ ہوا کہ اس نے کہا میرا مشکل کشا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اب بڑا انجینئر ہے لیکن نعرہ لگاتا ہے یا علی مدد، مشکل کشا علی کہہ رہا ہے، کوئی مشکل کشا حسین کہہ رہا ہے، کوئی اچھی خاصی ڈگریوں کے باوجود کہتا ہے داتا صاحب دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے کشتی پار لگانا صرف جنید بغدادی کا کام ہے، کوئی کہتا ہے مردوں کو زندہ کرنا اور معراج کے سفر میں رسول اللہ کو کندھے کا سہارا دینا شیخ عبد القادر جیلانی کا کام ہے۔ تم نے تو اور معبود بنا لیے، تم نے تو اور معبود بنا لیے۔ تو یہ ماحول پوری دنیا کا گندا ہے۔ مفسرین کرام نے کہا اسی لیے جب تم اپنی اولاد کو اس ماحول میں چھوڑو تو دعا ابراہیم خلیل اللہ والی کرو کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، الہ العالمین میں اپنی اولاد کو اس روحانی اعتبار سے بے آب و گیا وادی میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ انی اسکنت من ذریت بواد غیر ذی زرع، اس بے آب و گیا وادی میں الہ العالمین عند بیتک المحرم، میرے پڑوس میں جو گھر ہے اس گھر کے لیے تیرے اس گھر کے قریب چھوڑے جا رہا ہوں، اور میرے بچے کو ایسا بنا دے کہ وجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کہ یہ لوگوں کا مر جائے، خلائق بن جائے، یہ ایسا نیکوکار بن جائے کہ صرف آپ کا شکر بجا لانے والا ہو، یہ صرف آپ کا بندہ بن جائے۔ تو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ اولاد کو بنانا ہے، اولاد کو سنوارنا ہے۔ تمہاری اولاد بیکن ہاؤس میں نہیں سنور سکتی۔ بیکن ہاؤس اور سٹی سکول میں وہ صرف چیٹنگ سیکھے گا، انٹرنیٹ کا استعمال اس کو آئے گا اور دوستوں کو انوائٹ کرنا سیکھے گا، فیس بک پر اپنی فیک آئی ڈیز بنانا سیکھے گا۔ اور اگر تمہیں اپنی اولاد کو انسان بنانا ہے تو انسان بنانے کا فارمولہ قرآن کبھی سیدنا زکریا کے معاملے میں دکھاتا ہے
کبھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے حالات رکھ کے دکھاتا ہے، کبھی سیدنا عمران کی بیوی کے حالات رکھ کے دکھاتا ہے کہ دیکھو سیدہ عمران کی بیوی جو ہے وہ اتنی پاک باز عورت ہے کہ اولاد کے آثار جو ہی محسوس کیے تو اپنے بچے کو میرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور پھر اس بچے کی ذریعے سے، اس بچی کے ذریعے سے میں نے دنیا کو ایک اور پہلو دکھا دیا کہ عام طور پر تو تمہارے معاملات اس لحاظ سے چلتے ہیں کہ میاں بیوی سے اولاد کا معاملہ چلتا ہے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے مختلف نشانیاں دکھائیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا کیا، بلکہ یہود کی بد زبانی کا جواب دیا اللہ نے۔ جب یہود نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے عفت پر الزام تراشی کی اور کہا کہ کہاں سے لائی ہو اس نو مولود کو، تو اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ مثل عیسیٰ کمثل آدم، کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ آدم کو تو تم سب اپنا باپ مانتے ہو، لاؤ نہ اس کے ماں باپ کو، کہاں سے آیا وہ؟ حوا کو تم ماں مانتے ہو، لیکن حوا بن ماں کے پیدا ہوئی، تو بن ماں باپ کے سیدنا آدم علیہ السلام، بن ماں کے سیدہ حوا سلام اللہ علیہا۔ تو اب ایک پہلو باقی تھا، وہ اللہ نے سیدہ مریم کے ذریعے دکھایا کہ بن باپ کے بھی لا سکتا ہوں دنیا میں۔ قدرت کاملہ میری اتنی ہے کہ جیسے چاہوں پیدا کروں، تمہیں گدھا بنانا چاہوں تو کوئی آرگومنٹس نہیں کر سکتا۔ آج تک دنیا کی کسی عدالت میں کسی گدھے نے استغاثہ دائر نہیں کیا کہ مجھے گدھا کیوں بنایا گیا۔ آج تک کسی کتے نے۔ تفسیر روح المعانی نے بڑی عجیب بات کی ہے، انسانیت سمجھائیے۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے قرآن میں 10 جانوروں کا ذکر کیا ہے، اور یہ وہ 10 جانور ہیں کہ جن کو اللہ پاک جنت میں داخل کرے گا۔ باقی جانوروں کا معاملہ تو میدان حشر میں صاف ہو جائے گا، مگر یہ 10 جانور جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک وہ بقرہ، وہ گائے جس کے اوپر سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے، جس کے معاملے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائیں، بنی اسرائیل کی وہ گائیں کہ جس پر یہ سورہ بقرہ کا پورا نزول ہوا، تو یہ جنت میں جائے گی۔ ایک حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی، جس مچھلی نے اللہ کی امانت سیدنا یونس علیہ السلام کو پیٹ میں لیا اور 40 دن تک پانی میں تیرتی رہی، وہ جنت میں جائے گی۔ تیسرے، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، جس کتے نے اصحاب کہف کے غار پر ڈیرا ڈالا اور اس کا ذکر قرآن میں آیا۔ اور چوتھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد، اس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تیسری، سلیمان علیہ السلام کی وہ چونٹی جس پر اللہ پاک نے قرآن کی سورہ نمل اتاری، وہ چونٹی جس نے باقی چونٹیوں کو کہا تھا یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، گھروں میں گھس جاؤ، بلوں میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ سلیمان اور اس کا جنود آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی تو کبھی نقصان نہیں پہنچاتے۔ کہنے لگی اللہ کے نبی تو نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن تم بہت چھوٹی ہو، ان کے لشکر کے پاؤں تلے روندی جاؤ گی۔ تو اس نے نیکی اپنی قوم کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا۔ اللہ پاک نے اس بھلائی کو اتنا پسند کیا
کہ قرآن میں پوری ایک سورت سورہ نمل کے نام سے، چونٹی کے نام سے اتار دی، تو وہ نملہ جس نے یہ نصیحت کی تھی اپنی قوم کو وہ بھی جنت میں جائے گی، اور سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی یہ بھی جنت میں جائے گی۔ کتنے ہو گئے جی؟ 7 ہو گئے، گن رہے ہیں آپ؟ اچھا، تو باقی کون کون سے جانور رہ گئے جن کا ذکر قرآن میں ہے؟ چونٹی، کتا، ہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ گدھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ تھا اور اللہ پاک نے موت طاری فرما دی دونوں پر، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے، یہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور 2 جانور اور کون سے رہ جاتے ہیں جی؟ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کے وہ پرندے جن کا ذکر قرآن میں ہے، وہ جن کو مختلف پہاڑوں میں ذبح کر کے پھینک دیا تھا اور پھر انہیں آواز دی تو وہ چلے آئے۔ 9 ہو گئے جی۔ گھوڑا نہیں، نہیں، ایک اور کوئی جانور ہے۔ بہرحال صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ ان 10 جانوروں کا ذکر قرآن میں، اور یہ 10 جانور جنت میں جائیں گے۔ اب یہاں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ گدھا ہماری زبان میں گالی ہے، ہم کسی کم عقل آدمی کو دیکھ کے کہتے ہیں تم تو ایسے بے وقوف ہو جیسے گدھا ہو، اور حقارت کی نظر سے اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں تم کتے ہو، ایسے ذلیل ہو تم جیسے کتا ہوتا ہے۔ ذلت کی نشانی اس جانور کو سمجھتے۔ علماء مفسرین نے لکھا کہ اللہ کے بندو، تمہیں اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا، سیدنا عزیر علیہ السلام کا گدھا داخل ہوتے ہوئے تمہیں پلٹ کے کہہ دے کہ میں تو وہ اس جنس سے تعلق رکھتا ہوں جس جنس کو تم حماقت کی نشانی کے طور پر، حماقت کے سمبل کے طور پر ایک دوسرے پر چسپا کرتے تھے اور برا سمجھتے تھے، تم سے تو اچھا میں ہوں کہ مجھے گدھا ہونے کے باوجود جنت مل گئی، اور تم اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود جہنم کا ایندھن بننے جا رہے ہو۔ اور اصحاب کہف کا کتا پلٹ کر کہہ دے کہ میں تو دنیا میں ذلت کا سمبل سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں، اور تم انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب، ملک صاحب، بریگیڈیئر صاحب، اتنے تمغات اور اتنے عہدوں کے ساتھ اللہ کے نافرمان بن کر جہنم کی آگ کا ایندھن بننے جا رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارا ایندھن بنایا جہنم کے لیے، بڑی لکڑیاں جمع کی ہیں۔ ایک بزرگ نے کسی بچے کو دیکھا، وہ بچہ رو رہا ہے، مصلے پر بیٹھ کر زار و قطار رو رہا ہے، اور کہتا ہے الہ العالمین مجھے آگ کا ایندھن بننے سے بچانا۔ کسی بزرگ نے کہا بیٹا تم تو معصوم ہو، بچے تو گناہ نہیں کرتے ہیں، تم کیوں اتنا رو رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، میں مشاہدے کی بات کر رہا ہوں۔ میری ماں جب گھر میں لکڑیاں جلاتی ہے، چولہا جلاتی ہے، تو بڑی لکڑیوں کو آگ دیر سے لگتی ہے، تو میری ماں کیا کرتی ہے کہ سب سے پہلے چولہے کے اندر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا رب جب جہنم کے آگ کا ایندھن بننے والے خس و خاشاک کو جمع کرے گا، اس وقت کہیں اللہ بھی امی کی طرح کہہ دے کہ بھئی چھوٹی لکڑیوں کو پہلے لے آؤ، تو میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ،
لہم قلوب لا یفقہون بہا، جن کے سینوں میں دل تو دھڑکتے ہیں مگر کنسرٹ میں جانے کے لیے لہکتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، جن کے کان تو ہیں مگر حق کی سماعت سے محروم۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جن کی آنکھیں تو ہیں مگر حق دیکھنے والی نہیں۔ مصر ہے، ملک کے صدر سے لے کر بھنگی تک سب اس بات پر مصر ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کسی طرح ہو جائے، بس اللہ کو ناراض کرنے پر تلے ہوئے ہیں ہم سب، اور امید یہ باندھی ہوئی ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تو کہتا ہے میں رزاق ہوں، کیوں صبح دکان کھولتے ہو؟ اللہ تو کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، میں تم سب کو رزق دینے والا ہوں، پھر کیوں داتا کے دربار پہ دے کے چڑھاتے ہو؟ پھر کیوں دکانیں کھولتے ہو؟ اس لیے کہ زبان کے مسلمان ہیں بس۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اپنے اولاد کی فکر کرنی چاہیے۔ ہماری اولادیں کس نہج پر جا رہی ہیں؟ ہم دعا بھی نہیں کرتے ہیں اولادوں کے لیے، بلکہ ہم کہتے ہیں ہمارے متھے نہ لگو، بڑی سی LED لا کے گھر میں لگا دیتے ہیں۔ اگر ایک کیبل پر ہماری مرضی کی کے چینل نہیں آ رہے ہوتے ہیں تو 2 کیبل لگا دیتے ہیں کہ جتنے زیادہ کیبل ہوں اتنے یہ بچے مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ یہ بچے تمہیں ڈسٹرب کیا کریں گے؟ یہ بچے تمہاری دنیاوی زندگی بھی اجیرن کر دیں گے اور آخرت میں بھی تمہاری خیر نہیں ہے۔ حق تعالی نے فرمایا سورہ احزاب میں ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، یہ جو نافرمان اولاد ہے نا، یہاں آپ کہتے ہیں یہ بگڑی ہوئی اولاد ہے، ہمارے ہاتھ نہیں آتی۔ خدا کی قسم یہی اولاد قیامت کے دن وعدہ معاف گواہ بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ سورہ احزاب کہہ رہا ہے، اور یہ کہے گی الہ العالمین ہمیں ہمارے ان والدین نے، ان بڑوں نے، ہمارے ان سرداروں نے ہمیں بھٹکایا، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تیرے راستے سے گمراہ انہوں نے ہمیں کیا ہے، انہوں نے ہماری تربیت کی فکر نہیں کی، اسکول میں 20-20 ہزار کی فیسیں بھری لیکن دین کا معاملہ کبھی سمجھایا تک نہیں ہمیں۔ اور پھر اللہ سے التجا کریں گے کہ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، الہ العالمین ان کو دگنا عذاب دے، ہم تو عذاب کے مستحق ہو گئے، ہم تو اس لیے عذاب کے مستحق ہوئے کہ سڑکوں اور چوراہوں پر بوتل لے کر ناچتے پھرتے تھے، ہم تو اس لیے عذاب کے مستحق ہوئے کہ پوری رات کلبوں کی زینت بن کر ہم نے گزار دی، مگر ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، ان کو ڈبل عذاب دینا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری فکر نہیں کی تھی۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر ایسی لعنت اور پھٹکار اپنی برسا کہ اس سے بڑی کوئی اور پھٹکار نہ ہو۔ تو بری اولاد دنیا میں بھی درد سر، آخرت میں بھی عذاب کا باعث، اور نیک اولاد دنیا میں بھی راحت اور ٹھنڈک اور آخرت میں بھی راحت اور ٹھنڈک۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے، الا ثلاثہ، مگر 3 چیزیں باقی رہتی۔ کیا چیزیں باقی رہتی ہیں؟ صدقۃ جاریہ، ایک تو صدقہ جاریہ رہ جاتا، کوئی مسجد بنی، کوئی مدرسہ چلا، کوئی سبیل لگی، محرم کی سبیل نہیں،
عام پانی پینے والی کوئی مشین لگ گئی. کہیں آپ سمجھیں کہ محرم کی سبیل یہ تو سب سے بڑی بدعت. اس دفعہ سی ایم نے پابندی لگائی کہ ایکسٹرا سبیلیں نہیں ہوں, سڑکوں پہ نکل آئے. تو صدقہ جاریہ, کہیں راستے میں مسافروں کے لیے کنواں بنا دیا, کہیں شیلٹر بنا دیا کہ مسافر چھاؤں میں کھڑے ہوں, کہیں درخت لگا دیا, یہ سب صدقہ جاریہ ہے. تو الا ثلاث, 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. ایک وہ صدقہ جاریہ جو لوگوں کے نفع کا فائدہ کا باعث. دوسرا او علم ینفع, وہ علم جو دوسروں کو فائدہ دے. علم تنفع, ینفع نہیں تنفع, وہ علم جو فائدہ دینے والا ہو دوسروں کو, وہ باقی رہ جاتا ہے. اور تیسرا او اولاد صالحہ, نیک اولاد, کیونکہ نیک اولاد کی دعا ہوتی ہے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جب نماز پڑھے گا تو آپ کو دعا دے گا نا, جب وہ کلب میں ناچے گا تو آپ کو کہاں سے دعا دے گا, جب وہ ڈرم پیٹے گا تو آپ کو کہاں سے دعائیں دے گا, جب وہ آوے آوے کے نعرے لگائے گا تو آپ کو کہاں سے دعا دے گا. تو میرے بھائی اور دوستو, اپنی اولاد کی فکر کرنے والے ہو جاؤ, اپنی آخرت کی فکر کرنے والے ہو جاؤ. آج یاد رکھیے گا, لوگ کہتے ہیں یہ فلاں لبرل مسلمان ہے, یہ فلاں ٹائٹ مسلمان ہے. ایسا نہیں ہے. مسلمان صرف ایک ہی مسلمان ہے, وہ مسلمان جس کو اللہ پاک نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر. اب اسلام یہ نہیں ہے کہ صرف ٹوپی سر پہ رکھ لو اور لوگوں کی جیبیں کاٹتے رہو. اسلام یہ نہیں ہے کہ صرف زراعت کے شعبے میں مسلمان ہو جاؤ, صرف معیشت کے شعبے میں مسلمان ہو جاؤ, بلکہ تم جس زندگی سے تعلق رکھتے ہو تمہاری 100% زندگی اسلام والی ہونی چاہیے, تمہاری 100% زندگی نبی کی تعلیمات والی ہونی چاہیے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے راستوں پہ نہیں چلنا. اور شیطان من الجنۃ والناس, انسانوں میں بھی ہوتا ہے, جنات میں بھی ہوتا ہے. تو شیطان کے راستے پہ نہیں چلنا. کیوں؟ اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن, اور اس سے بچنے کا راستہ صرف اللہ کی پناہ میں آنا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو, ہمیں اپنے اور اپنے اولاد کی فکر کرنی چاہیے, اور فکر معاش کے بجائے فکر معاد کو اختیار کرنا چاہیے کہ آخرت کے دن اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو رسوائی سے بچا لے, پشیمانی سے بچا لے, ورنہ چھٹکارا نہیں ہے. دیکھو جانور جنت میں چلے جائیں گے ہیں, اتنے سارے 10 جانور ہیں, وہ 10 کے 10 جنتی ہو جائیں گے, اور ہم جیسے انسان وہ دوزخ میں چلے جائیں, دوزخ کی آگ کا ایندھن بن جائیں. تو اس سے بڑی شرمساری کی اور کیا بات ہوگی, اس سے بڑی پشیمانی کی اور کیا بات ہوگی. لہٰذا ہمیں اپنی اور اپنے اولادوں کی فکر کرنی چاہیے. قرآن بھی ہم سے یہی کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچا لو. اس آگ کا ایندھن نہ بنو جس آگ میں بڑے بڑے پتھر اور انسان ڈالے جائیں گے. اور یاد رکھنا, وہ انسان تمہاری پولیس کی طرح نہیں ہے کہ رشوت لے کر, وہ فرشتے جو اس پر مامور ہیں وہ تمہاری پولیس نہیں ہے جو رشوت لے کر سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں. آپ جرم کرو, بھنگڑا ڈالو, پولیس کی موبائل قریب نہیں آئے گی, کیونکہ آپ نے پہلے سے مٹھی گرم کر دی ہے. وہ اللہ کے فرشتے ہیں, وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ, وہ اتنے شدت والے, اتنے غصے والے فرشتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون, وہ اللہ کے کسی حکم سے چوکتے نہیں ہیں, وہ ان کے دل میں کوئی رحم نہیں ہوتا, ان کو اللہ جو حکم دے دیتا ہے وہ اس کی تکمیل پر مامور ہیں. تو خدا کے لیے اس آگ سے خود بھی بچو اور اپنی اولادوں کو بچانے کی فکر کرو, ورنہ بڑا شدید خسارہ
سامنے آنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔